تو بات ہے 23 مارچ 625 عیسوی کی۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں تاریخ کا ایک ایسا باب لکھا جانے والا تھا جو صرف تلواروں اور تیروں کی جنگ نہیں تھی۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کے تھا۔ یہ ایمان، حکمت عملی اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط کا ایک ایسا سبق تھا جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جانا تھا۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یاد ہے غزوہ بدر، اس شاندار فتح کے ٹھیک 1 سال بعد مکہ کے قریش کے لیے وہ شکست ایک بہت گہرا زخم تھی۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح وہ اہم تجارتی راستے جو مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے ان پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ اور اس بدلے کو پورا کرنے کے لیے قریش نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی ابو سفیان کی قیادت میں۔ کتنی بڑی؟ پورے 3000 جنگجو۔ آپ اندازہ کریں اس زمانے میں یہ ایک ایسی فارمیڈیبل فورس تھی جسے ہرانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ دیکھیں، یہ فوج صرف تعداد میں زیادہ نہیں تھی بلکہ فلی ایکوپڈ تھی۔ ذرا سوچیں، 700 فوجی ایسے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، 200 گھوڑوں پر سوار ایک تباہ کن کیولری اور 300 اونٹ۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ فوجیوں کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ تھے اس بار۔ اور اس جنگ میں ایک پرسنل اینگل بھی تھا، ایک ذاتی انتقام کا معاملہ۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس نے خاص طور پر ایک حبشی غلام کو صرف اور صرف ایک کام سونپا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے سب سے مشہور اور بہادر جنگجو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں شہید کرنا ہے۔ اچھا، جب اس لشکر کی خبر مدینہ پہنچی تو کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شورا کا اہتمام کیا، یعنی اپنے تمام ساتھیوں سے مشاورت کی۔ سب کو اکٹھا کیا گیا تاکہ مل بیٹھ کر یہ طے کیا جائے کہ اس خطرے سے نمٹنے کی بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ تو میز پر 2 منصوبے تھے۔ پہلا آپشن تھا کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر اس کی فصیلوں کے پیچھے سے دفاع کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی تھی۔ اور دوسرا آپشن، کھلے میدان میں نکل کر دشمن کا سامنا کرنا۔ اب جو نوجوان صحابہ تھے، خاص طور پر وہ جو بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، ان میں شہادت کا جذبہ عروج پر تھا۔ وہ کھلے میدان میں لڑنے کے لیے پرجوش تھے، اور آخرکار ان کے اسی جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے فیصلہ بھی یہی ہوا۔ تو پھر 7 شوال کو مسلمانوں کا لشکر، جس میں تقریباً 1000 مجاہدین تھے، مدینہ سے نکلا اور سیدھا احد کے میدان میں جا پہنچا، اور وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا قریش کا 3000 کا لشکر۔ یہاں پر مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کمال کی تھی۔ انہوں نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، یعنی پیچھے سے حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ان کی پشت پر پہاڑ میں ایک چھوٹا سا درہ تھا، ایک گیپ جو ایک بہت بڑی کمزوری بن سکتا تھا۔ تو اس کمزوری کو طاقت میں کیسے بدلا گیا؟ وہاں پر 50 بہترین تیر اندازوں کا ایک دستہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور ان تیر اندازوں کو، جن کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بالکل واضح، بالکل کلیئر حکم ملا تھا۔ حکم یہ تھا، سنو، چاہے تم دیکھو کہ ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں خود تمہیں اگلا حکم نہ دوں۔ سمجھے؟ یہ حکم اس پوری جنگ کی بنیاد تھا، سب کچھ اسی پر ٹکا ہوا تھا۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں تو سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا مسلمانوں نے سوچا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو اس سے بھی بہتر ہو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر کی آوازوں کے ساتھ مسلمانوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ قریش کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس فتح ہو گئی۔ ایک بار پھر تاریخ دہرائی جانے والی تھی، ایک چھوٹی سی فوج اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو شکست دینے والی تھی۔ لیکن ایک منٹ، وہ 50 تیر انداز جو پہاڑی پر تھے، وہ جو سب سے اہم پوسٹ پر پہرا دے رہے تھے، ان کا کیا بنا؟ ہوا یہ کہ جب ان میں سے زیادہ تر تیر اندازوں نے دشمن کو بھاگتے دیکھا تو وہ اپنے کمانڈر کی بات سنے بغیر اور نبی کریم کے اس سخت حکم کو بھول کر مال غنیمت اکٹھا کرنے نیچے دوڑ پڑے۔ اور بس یہی وہ ایک لمحہ تھا، ایک غلطی تھی جس کا انتظار قریش کے شاطر کمانڈر خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ان کی تیز نظروں نے فوراً اس خالی درے کو پہچان لیا۔ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو گھمایا اور اسی درے سے مسلمانوں کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔
یہ حملہ اتنا غیر متوقع، اتنا اچانک اور اتنا تباہ کن تھا کہ پل بھر میں جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی اور یہ لمحہ مسلمانوں کے ایمان کا شاید سب سے کڑا امتحان بن گیا۔ اور اسی بھگدڑ اور افراتفری میں ایک افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے۔ آپ سوچیں، یہ صرف ایک افواہ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے حوصلوں پر سب سے بڑا وار تھا۔ اس ایک جھوٹی خبر نے ان کی کمر توڑ دی اور بہت سے لوگ ہمت ہار کے میدان چھوڑنے لگے۔ وہ لمحات بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران شہید ہو گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگا، آپ زخمی ہوئے، آپ کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ لیکن اسی انتہائی مشکل وقت میں چند جانثار صحابہ نے آپ کے ارد گرد ایک انسانی دیوار بنا لی اور ہر تیر، ہر تلوار کو اپنے جسموں پر روک کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ جب جنگ کا شور تھما تو میدان میں ہر طرف نقصان، غم اور ایک گہری خاموشی تھی، لیکن اسی نقصان کی راکھ سے کچھ ایسے گہرے سبق نکلے جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس ایک حکم کی نافرمانی کی قیمت بہت بہت بھاری پڑی۔ مسلمانوں کے 70 ساتھی شہید ہوئے جبکہ قریش کے صرف 27 لوگ مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ وہ ایک غلطی کتنی بڑی تھی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی حالت کے باوجود قریش کی فوج نے آگے بڑھ کر مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ وہیں سے واپس مکہ لوٹ گئے۔ اس پورے واقعے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی اور ایک نئی سمت بھی دکھائی۔ فرمایا گیا، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، آخر کار تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی اس واقعے کو ایک فوجی ہار جیت کے طور پر نہیں بلکہ ایمان کے ایک امتحان کے طور پر دیکھنے کا کہا گیا۔ تو آخر میں اس تلخ تجربے سے کیا بڑے سبق ملے؟ پہلا اور سب سے بڑا سبق لیڈرشپ کی اطاعت اور ڈسپلن کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ فتح صرف فوج کی تعداد یا بہترین پلاننگ سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا سبق یہ تھا کہ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ایمان اور عزم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تو جنگ احد صرف ایک تاریخی جنگ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت، لیڈرشپ اور ایمان کی ایک گہری کہانی ہے۔ اور یہ جاتے جاتے ہم سب کے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اصل میں فتح اور شکست کے بیچ کی لکیر ہے کہاں؟ کیا یہ جنگ کے میدان میں کھینچی جاتی ہے یا پھر یہ ہمارے اپنے اندر، ہمارے نظم و ضبط اور ہمارے یقین میں ہوتی ہے؟